وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دجال روئے زمین کے تمام تر فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک حالت ایسی ہے کہ دجال طاقتور ہونے کے باوجود بھی اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر پائے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ دجال کی بے بسی اس موقع پہ آ کر دیکھنے والی ہوگی کہ ایک طرف وہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک طرف وہ طاقتور ہے، ایک طرف وہ اپنے ساتھ پانی اور روٹیوں کے پہاڑ لے کے چل رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کی بے بسی کا یہ عالم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ ثم تہجاہا، پھر آپ نے حروف تہجی کو جن سے یہ کافر بنتا ہے الگ الگ کر کے ذکر فرمایا، اور فرمایا کاف فا را، اور آپ نے فرمایا وَيَقْرَأُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ، اور اسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا، ہر کوئی پڑھ لے گا۔ اب یہ لفظ کافر اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، اور دجال کی
بے بسی کا یہ عالم ہوگا، یہ چاہتے ہوئے بھی ان الفاظ کو اپنے ماتھے سے مٹا نہیں سکے گا۔ اب ہر مسلمان اسے پڑھ لے گا، لیکن جو اس کے فتنے کا شکار ہونے والا ہوگا وہ پڑھنے کے باوجود بھی، جس طرح کہ آج لوگ ساری حالت دیکھتے ہیں، لوگ ان کاموں کا دعویٰ کرتے ہیں جو رب کے کام ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں، پھر بھی مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور یہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح البخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7122، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، جتنا میں نے سنا، جتنا میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق، اتنے سوال دجال کے متعلق کسی نے نہیں کیے۔ اور میرے کثرت کے ساتھ دجال کے متعلق سوالات کے بعد، اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یضرک عنہ، مغیرہ تمہیں اس سے کیا خطرہ ہے، وہ تمہیں کیا نقصان پہنچائے گا۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی اللہ کے رسول، لأنہم یقولون ان اللہ ان معاہ، لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دجال کے ساتھ جبل خبر ونہر ماء، اس کے ساتھ خبز کا یعنی کہ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، جبل خبز ونہر ماء، اور پانی کی نہر اس کے ساتھ ہوگی۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی دجال کی بے بسی اتنی ہے، ہوا اہون علی اللہ من ذالک، جتنا کچھ اس کے پاس ہوگا، جتنی طاقت بھی ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، طویل روایت ہے، صحیح المسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ حدیث نمبر 2937 اور 2940 ہے، لمبی روایت ہے، اور اسی میں سے یہ حصہ نواس بن سمعان کہتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما لبثوه، اللہ کے رسول دجال کتنا عرصہ زمین پر ٹھہرے گا؟ آپ نے فرمایا 40 یوما، 40 دن ٹھہرے گا، یوم کسنۃ، ایک دن ایک سال کے برابر، و یوم کشہر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، و یوم کجمعۃ، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر، و سائر ایامہ کایامکم، باقی ایام ایسے ہی ہوں گے جس طرح کہ آج تم گزارتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت بیان کیا ہے کہ کتنا وقت ٹھہرے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول جو دن ایک سال کے برابر ہوگا، جو ایک مہینے کے برابر، جو ایک ہفتے کے برابر، ہم اپنی نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، تم اندازے کے ساتھ نماز کے اوقات کو طے کر کے ان میں نماز ادا کر لینا۔ اب جہاں پر یہ بڑا فتنہ ہے، روئے زمین کا، کائنات کا سب سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا فتنہ نہ پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوگا، حالانکہ اس کے بعد یاجوج ماجوج نے بھی آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں کہ جو دجال کے فتنے سے بچ پائیں گے۔ اور ہر بندہ یاد رکھے گا، ہر بندہ دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے وہ کون سے لوگ ہیں اور ہم ان میں شامل ہیں، وہ کام ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ حشام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص کے سامنے دجال نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، جس کے سامنے کہا میں رب ہوں، اور وہ کرتب دکھا کے اسے مائل کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ بندہ اس کے کہنے کے باوجود وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، یہ کہے گا نہیں، ربی اللہ علیہ توکلت، میرا رب تو اللہ ہے، میرا بھروسہ توکل اسی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد سلسلۃ الصحیحہ مصنف عبد الرزاق کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ یہ بات اس کے سامنے کہے گا ربی اللہ علیہ توکلت، میرا رب اللہ ہے اور میرا بھروسہ میرے اللہ پر ہے، میرا اعتماد، میرا یقین، میرا توکل میرے اللہ پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال اس بندے کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے موجودہ دجالوں کے متعلق ذرا سمجھتے جائیں کہ آج کا دجال ربوبیت کا دعویٰ زبان سے نہیں کرتا ہے، اپنے افعال سے کرتا ہے، ان کاموں کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی کی طرف منسوب کرتا ہے جو صرف اور صرف خالصتاً رب کے ساتھ ہیں، رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی رب نے کسی کو اختیار دیا۔ وہ صفات جو رب کے ساتھ خاص ہیں، جو بندوں کے ساتھ جوڑتا ہے، یہ چھوٹا دجال ہے۔ جو خود کے ساتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، اور وہ کام کس کے ہیں؟ رب کائنات کے۔ اب لوگ کہتے ہیں، مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں مختصر سی، لوگ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں آپ کے رزق کی بندش ہے، ہم کھول دیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق اللہ کی ذات ہے، ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں۔ بندہ کون ہوتا ہے کسی کا رزق کھولنے والا یا بند کرنے والا؟ رزق بند ہے ہم کھول دیں گے، کاروبار میں بندش ہے ہم کھول دیں گے۔ یہ ربوبیت کا دعویٰ نہیں تو کیا ہے؟ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ جس کی اولاد نہیں ہے، پیر صاحب کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، اولاد عطا کر دیں گے۔ اور کہا جاتا ہے جسے کہیں سے بھی العیاذ باللہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، جسے کہیں سے بھی نہیں ملتا نا، کسی در سے نہیں ملتا ہے، وہ فلاں پیر کے در پہ آ جائے، وہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ آ جائے، وہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے رب کے در سے بھی کوئی خالی گیا ہے؟ یہ چھوٹے دجال ہیں، آج ان کے سامنے جو اپنا ایمان نہیں بچا سکتا ہے، دجال کے سامنے بھی اللہ کی قسم نہیں بچا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین باتوں کی وجہ سے مجھے بنو تمیم سے ہمیشہ محبت ہے اور میں محبت کرتا رہوں گا۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی؟ نمبر 1 فرمایا ہم اشد امتی علی الدجال، میری امت کے لوگوں میں سب سے زیادہ دجال کے لیے جو لوگ سخت ثابت ہوں گے وہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ اور دوسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بنو تمیم قبیلے کے صدقات لائے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذہ صدقات قومنا، یہ میری قوم کے صدقات ہیں۔ یہ اعزاز کوئی معمولی نہیں ہے جسے سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم قرار دے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ ایک غلام تھی بنو تمیم کی جو بکتی بکاتی سیدہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها، عائشہ اسے آزاد کر دو، فإنها من ولد اسماعیل، یہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہے، اسے آزاد کر دو۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان تین وجوہات سے
بنو تمیم کے ساتھ ہمیشہ محبت کرتا رہوں. اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ دجال کے لیے سخت لوگ. اب دجال سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ کیسے بچا جائے گا؟ یہ یاد رکھیے گا، شریعت نے جہاں پر خطرے کا الارم بجایا ہے وہاں پہ اس سے تحفظ کا بھی راستہ ضرور بتایا. بچنا کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم جا کے دیکھیں کسی کی طاقت کیا ہے. ہم خود جا کے مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خود جا کے چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ منہ، جو دجال کے متعلق سن لے کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے، دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو وہ اس سے دور رہے، اس کے پاس نہ جائے. فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، بے شک ایک بندہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا تو ایمان بڑا مضبوط ہے، دجال کے سامنے جائے گا. فلا يزال به لما معه من الشبهة حتى يتبعه، بعید نہیں ہے کہ اس کی وہ شعبدہ بازیاں دیکھ کر یہ بندہ اس پر ایمان لے آئے. اس لیے کوئی بھی دجال کی خبر سنے تو اس کے پاس مت جائے، اسے دیکھنے کے لیے نہ جائے. یہ سنن ابی داؤد کی، مسند احمد کی روایت ہے. اور دوسری بات جو دجال سے بچاؤ کا طریقہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا وہ یہ ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح المسلم حدیث نمبر 1883 ہے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا. یہ گزشتہ جمعہ میں یہ روایات بیان کر چکا. اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں خواتیم سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات. اور تیسری روایت کے الفاظ یاد دہانی کے لیے دہرا دیتا ہوں جو پچھلے جمعہ میں بیان ہو چکی کہ کوئی سی بھی 10 آیات جو بندہ سورۃ الکہف کی یاد کر لے گا، اگر اس کا دجال سے سامنا ہوتا ہے وہ یہ آیات تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے. تیسرا کام اور تیسری چیز جو دجال کے فتنے سے بچانے والی ہے وہ توحید ہے. توحید پرست ہونا، توحید والا ہونا. آج لوگ تانے مارتے ہیں توحید توحید کرتے رہتے ہو، ہر بات میں توحید کو شامل کیا ہوتا ہے، جہاں پہ دیکھو کہتے ہو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. اللہ کے بندوں کیوں نہ کہیں، جب یہی توحید بندے کے اندر مضبوط ہوگی تو دجال کے سامنا کر سکے گا، اس کے فتنے سے بچ سکے گا. مقابلہ تو نہیں کرنا لیکن اس کے فتنے سے بچنا. حشام بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن قال انت ربی، جس بندے نے یہ بات کہہ دی دجال کے سامنے کہ تو میرا رب ہے، وہ فتنے میں ڈال دیا گیا، وہ فتنے میں ڈال دیا گیا. ومن قال کذبت، اور جس بندے نے دجال کے سامنے کھڑے ہو کر جذبہ ایمانی کے ساتھ، مضبوط توحید کے ساتھ، رب کی وحدانیت کو دل میں بسانے کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے تو. ربی اللہ علیہ توکلت، میرا رب اللہ ہے، میرا توکل بھروسہ ایمان اسی پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یضرہ، وہ دجال اس بندے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور دوسری روایت
یا راوی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کہے فلا فتنۃ علیہ، اس بندے پر دجال کے فتنے کا کچھ اثر نہیں ہو۔ آج توحید کی بات کریں تو لوگ پتھر مارتے ہیں، آج توحید کی بات کریں تو لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آج توحید کی بات کریں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، آج توحید کی بات کریں تو لوگ گستاخ کہتے ہیں، آج توحید کی بات کریں تو لوگ بے ادب کہتے ہیں۔ اگر یہ جرم بے ادبی کا آپ سمجھتے ہیں، اگر یہ جرم بغاوت کا سمجھتے ہیں، گستاخی کا سمجھتے ہیں، تو ہمیں یہ جرم ایک بار نہیں 1000 بار سے بھی زیادہ بار قبول ہے، کیونکہ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ رب کی صفات کے اندر، رب کی ذات کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ جب دوسرا شریک رب نے نہیں کیا ہے تو ہم کرنے والے کون ہوتے؟ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں، تو جس بندے نے یہ کہا تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا، تیرے اندر رب والی کون سی خوبیاں ہیں؟ میں اکثر ایک چیز بیان کیا کرتا ہوں، کوئی بندہ رب کبریا کے کاموں کو کسی بندے کی طرف جوڑے، کہے کہ یہ بندہ یہ کر سکتا ہے، یہ دے سکتا ہے، یہ روک سکتا ہے، یہ عطا کر سکتا ہے، کوئی بندہ بھی اگر یہ دعویٰ کرے اپنے متعلق یا کسی کے بارے میں، ایک آسان سا آپ کو نسخہ دیتا ہوں، اسے کہیں آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے آغاز میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد آخری آیت تک، آخری لفظ تک وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک رب کبریا نے 11 باتیں، 11 چیزوں کا چیلنج کیا ہے جو رب کے ساتھ جنہیں تم شریک بناتے ہو، یہ 11 صفات، یہ 11 باتیں ان کے اندر پیدا کر دو یا ان کے اندر سے ثابت کر دو، تب انہیں رب مان لینا۔ اگر نہیں ثابت ہو سکتا تو سمجھ لو تمہارا رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید کے اوپر سارے اعمال کی عمارت کھڑی، نیچے توحید کی بنیاد ہے، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس عمارت کے پلر ہیں، جہاد اس عمارت کی چوٹی ہے، چھت ہے، لیکن یہ سب کا سب زمین بوس ہو جائے گا اگر نیچے سے توحید کی بنیاد کچی ہوئی، وہ اس عمارت کو ٹکنے نہیں دے گی۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ بنا دیں، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ بنا دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور۔ سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ رب کے سامنے، اور نماز کے اندر کھڑے ہو کر ادب سے ہاتھ باندھ کے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں اور مدد صرف تجھی سے مانگتے ہیں، اور مسجد سے قدم باہر ابھی نکلتے نہیں ہیں تو غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ توحید بنیاد ہے، یاد رکھیے گا۔ جس بندے کے پاس توحید کی نعمت نہیں ہے وہ بندہ دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکتا۔ نافع بن عتبہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب، تم عرب کے ساتھ لڑائی کرو گے، قتال کرو گے، فیفتحها اللہ، پھر اللہ تمہیں فتح نصیب کرے گا، ثم فارسا، پھر فارس کے ساتھ تم جنگ کرو گے اور اللہ تمہیں فتح سے ہمکنار کرے گا، ثم تغزون الروم، پھر تم روم کے ساتھ قتال کرو گے تو اللہ تمہیں روم پر بھی فتح نصیب فرمائے گا، اور فرمایا ثم، اس کے بعد تغزون الدجال، تم دجال سے قتال کرو گے، لڑائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دجال پر بھی تمہیں فتح نصیب کرے گا۔ اور نافع نے کہا یہ بھی صحابی ہیں،
حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ جنہیں حدیث سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ دجال روم کے فتح ہونے کے بعد ظاہر ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب بیان کی ہے۔ صحیح المسلم حدیث نمبر 7284، اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، تلاش کر کر کے ماریں گے۔ کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے جا کے، کسی چٹان کے پیچھے جا کے چھپے گا تو وہ شجر، وہ حجر آواز لگائے گا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، فتعالی فقتلتہ، وہ آئے گا تو اس کو قتل کرے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے۔ غرقد کیا ہے؟ غرقد درخت نہیں بتائے گا، اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا۔ اور آج مسلمانوں کو اتنا اپنے نبی کی احادیث پر پختہ یقین نہیں ہے جتنا یہودیوں کو۔ آج آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، اس وقت یہودی سب سے زیادہ جس درخت کو اگانے پہ لگے ہوئے ہیں وہ غرقد کا درخت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ، یہ یہود کا درخت ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی روایت ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بیان کیا ہے دجال سے پناہ کیسے مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اپنے نبی پر نازل کی، مختلف چیزوں سے پناہ مانگی، اور پناہ مانگنے کا کہا کہ ان چیزوں سے پناہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ، لیکن آپ نے کچھ چیزیں اس سے ہٹ کر اپنے افعال سے کی ہیں، جسے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، میں نے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے؟ یستعیذ فی صلاتہ من فتنۃ الدجال، اپنی نماز کے اندر دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، نماز کی حالت میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ گزارش یہ کروں گا، جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، جو نماز کا چور ہے، وہ دجال سے کس طرح سے پناہ مانگے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشہد کے اندر دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ دن کے اندر، دن اور رات میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی، 5 نمازوں کے 5 تشہد، جو آخری تشہد ہے، دن میں اور رات میں کتنی مرتبہ دجال سے پناہ مانگی جاتی ہے؟ 5 مرتبہ، 5 نمازوں میں 5 تشہد۔ نوافل سنتیں اگر شمار کی جائیں تو کئی مرتبہ دن میں بندہ دجال کے فتنے سے رب سے پناہ مانگتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنے دل کے دریچے کھول کر یہ بات اسے جگہ دیجیے گا کہ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے پناہ کیسے مانگے؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے کیسے بچ پائے گا؟ نماز نہیں پڑھتا ہے، بے نمازی ہے، الگ سے بیٹھ کر دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا رہے۔ میں نہیں جواب دیتا، آپ سے جواب طلب کرتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، یہ بندہ رات کو بھی، دن کو بھی، صبح بھی، شام بھی، ہر وقت دجال کے فتنے سے پناہ کی دعائیں کرتا رہتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا یہ بندہ دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے؟ جب یہ رب کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے تو اس کا سر غیر اللہ کی چوکھٹ پر ضرور جھکے گا۔ اور یاد رکھے گا، جس کا سر رب کے سامنے نہیں جھکتا ہے نا، اس کا سر دوسروں کے سامنے بڑا جلدی جھکتا ہے۔ اور جو اس نیت کے ساتھ سر نہیں جھکاتا
کہ رب کے سامنے سر جھکایا ہے اللہ ہر حاجت پوری کر دے گا، اس کا سر بھی غیر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے کیسے بچ سکے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے سرتاج کو، آمنہ کے لال کو سنا ہے، یستعیذ فی صلاتہ من فتنۃ الدجال، آپ اپنی نماز کے اندر دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اور روایات بھی ہیں، وہ بھی اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں، کان یقول، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحزم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سستی کی، مجھے سستی سے بچا دے۔ نماز کا سست بندہ ہے کہ نہیں؟ نماز کے اندر ہی رب سے مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحزم، اللہ مجھے بچا کہ میں سستی میں پڑھ کر تیری عبادت سے غافل ہو جاؤں، والحزم، اور اس چیز سے کہ میری عمر ناکارہ ہو، میں کسی کام کا نہ ہوں، بڑھاپا ایسا ہو کہ میرا بڑھاپا، میری عمر، میری جوانی، میرا سن شعور کو پہنچنا، وہ مجھے یہ نہ سکھا سکے کہ رب کا حق بھی ہے، میں ناکارہ رہوں اس وجہ سے۔ اور فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وفتنۃ النار، اللہ میں تجھ سے آگ کے عذاب اور آگ کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنۃ القبر، اے اللہ قبر کے عذاب اور قبر کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی قیمتی دعائیں ہیں، ہم میں سے اکثریت کو آتی نہیں، ہمیں یاد نہیں ہے، اور ہم یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ یاد کریں، تشہد کے اندر رب سے مانگیں، رب کے سامنے التجا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعائیں کرنے کے بعد، درود ابراہیمی کے بعد، یہ دعائیں مانگنے کے بعد بندہ جو دعا بھی رب سے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کتنا بڑا پیکج دیا ہے۔ جو دعائیں ہیں عربی عبارت کے اندر یاد ہیں، قرآن کے اندر سینکڑوں دعائیں موجود ہیں۔ ایک دعا، ایک جملہ، ایک آیت، اتنے قیمتی الفاظ کے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ مچھلی والے کے الفاظ کے ساتھ رب کے سامنے التجا رکھتا ہے، اللہ اس کا دامن، اس کی جھولی خالی لوٹاتا ہی نہیں۔ مچھلی والے کون؟ یونس علیہ السلام۔ کلمات کیا تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں، انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں خود ہی ہوں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ یہی الفاظ تشہد کے اندر پڑھ لے، اللہ کی قسم اللہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ جو ہم مانگ رہے ہوں شاید وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا، لیکن خالی نہیں جانے دے گا۔ تشہد کے اندر کی یہ دعائیں یاد کریں۔ حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں پہ یہ روایات ملیں گی۔ صحیح البخاری اٹھائیں، کتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام، حدیث نمبر 833۔ صحیح البخاری اٹھائیں، کتاب الدعوات ہے، حدیث نمبر 6375 ہے۔ صحیح البخاری اٹھائیں، کتاب الدعوات ہے، حدیث نمبر 6377 ہے۔ کھولیں ان حدیثوں کو، پڑھیں انہیں، مطالعہ کریں، یاد کریں۔ تشہد کے اندر جب آپ بیٹھیں گے، دعائیں کریں گے، ان الفاظ کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر کے بیٹھیں گے، آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس نماز کا لطف آپ کو اللہ محسوس کروائے گا
کہ کتنا لطف آتا ہے جب رب سے یہ دعا کی جا رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تجھ سے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من الکسلی، کہ میں سستی میں پڑ جاؤں، والحزمی، اور ناکارہ عمر گزاروں۔ کتنا مزہ آتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بات آئی ہے تو ذکر کر دیتا ہوں، ہم جو دعا پڑھتے آ رہے ہیں نا، دعائیں ہم پڑھتے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے، ہم پوچھتے کتنا ہے؟ کوئی بتاتا نہیں ہے تو پوچھنے کا حق نہیں بنتا؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ جو دعائیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ سارے ہی پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اصلی دعائیں ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی حدیث کے اندر بھی ان الفاظ کے ساتھ تشہد کی دعائیں ثابت نہیں ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے صحیح البخاری کی 3 روایات ذکر کی ہیں، ان میں جو دعائیں ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پڑھی ہیں۔ ان کے بعد فرمایا ہے کہ بندہ جو بھی مانگنا چاہے، اس کے بعد جو بھی طلب کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور ایک اور بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب سے مانگنے کے جامع ترین اور سب سے بہترین الفاظ وہ کیا ہیں؟ اس سے بہترین الفاظ کوئی نہیں ہو سکتے۔ بندہ جس کام کی نیت کر کے بھی یہ الفاظ کہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ضرور عطا کرتا ہے۔ اس سے جامع کلمات کوئی نہیں۔ یہاں پر انہی الفاظ پر اکتفا کروں گا، چونکہ دجال کے معاملے میں جو بھی چیزیں تھیں وہ ان تینوں خطبات جمعات میں نے آپ کے گوشے گزار کر دی ہیں۔ ایک چیز کہ دجال کی قتل گاہ، دجال کو قتل کون کرے گا، وہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آئندہ خطبہ جمعہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قرار جو زمین پر ہے، وہ مدت کتنی ہوگی آپ زمین پر ٹھہریں گے، اور آپ کہاں کہاں جائیں گے، آپ کیا کیا کام کریں گے، دجال کو کیسے اور کہاں پہ قتل کریں گے، یہ اس موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہی دجال کا قتل ہونا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ جمعہ میں اختتام پر میں نے 1-2 گزارشات کی تھیں، اسی حوالے سے کچھ باتیں اور آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ناموس صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے بل پاس ہوا، اور ہر طرف سے گندے کیڑے اور کھٹمل باہر نکلنا شروع ہو گئے اس بل کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ تو صحابہ کے بغض میں ہی پلتے ہیں اور صحابہ کے بغض میں ہی مر جاتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا ایک بندہ، آج میں نام لینے کے اندر بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے جو صحابہ کے دشمن جس بات کا احتجاج کر رہے ہیں، وہ بندہ بھی وہی بات کر رہا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بل نعوذ باللہ ناموس صحابہ اور اہل بیت کے متعلق جو بنایا گیا ہے، یہ فتنے کا سبب ہے، اس سے فتنہ پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا۔ اور بندہ کون ہے؟ میں ایسے مولویوں کو درباری ملا کہا کرتا ہوں، طاہر اشرفی اس کا نام ہے۔ اس کی بدبختی کا یہ عالم ہے، 7-8 منٹ کی اس نے ویڈیو ریکارڈ کروائی اور اس کے اندر یہی بکواس کی ہے کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ بل فتنے کا سبب ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں سے، اہل سنت والجماعت کے بزرگوں سے
اہل سنت والجماعت کے تینوں مکاتب فکر سے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں اہل السنہ والجماع کے اندر شامل ہیں۔ میں ان تینوں مکاتب فکر کے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، اور یہاں تک کہ آپ کی وساطت سے اللہ کے لیے جا کے اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، عالم صاحب سے جا کے ہاتھ جوڑ کے التجا کیجیے گا، اللہ کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ناموس صحابہ کے لیے اپنے اختلافات ایک طرف رکھ دو، ناموس صحابہ پر پہرا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ناموس صحابہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ناموس صحابہ، لوگ کہتے ہیں اتنی چیخ و پکار کیوں ہے، اتنا دفاع کیوں ہے؟ دفاع کیوں نہ کریں؟ خمینی کی کتابیں اٹھائیں، اہل تشیع کی کتابیں اٹھائیں، کفر کی نقل کفر نہیں ہوا کرتی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، جن کا عقیدہ یہ ہو، جن کا نظریہ یہ ہو، جن کا مصنف لکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، بندہ اپنی شرمگاہ پر ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کا نام لکھے، یہ ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے لیے کہیں گے تو آپ کے پیر پڑ کے آپ سے التجا کر لوں گا، اللہ کے لیے یہ سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے اس جھنجھٹ سے باہر نکلیں، صحابہ کی ناموس کے لیے پہرا دیں۔ وہ صحابی ابو بکر صدیق جس نے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر پہرا دیا تھا، اس کی ناموس پر پہرا دیں، جن کے بارے میں کہنے والے نے یہاں تک کہا اگر روئے زمین پر اللہ ان دو لوگوں کو انبیاء کے بعد پیدا نہ کرتا، رب کبریا کا دین نہ بچ پاتا۔ ایک ابو بکر صدیق ہے، دوسرا امام احمد بن حنبل ہے۔ وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیثوں، کل قیامت کے دن ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوا، میرا آپ کا گریبان ہوا، ابو بکر صدیق نے رب کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ دیا، اے اللہ یہ وہ بندے ہیں، میں نے تیرے دین پر پہرا دیا تھا، یہ میری ناموس پر پہرا نہیں دے سکے۔ عمر فاروق کھڑے ہو کر کہتے، اللہ میں نے تو تیری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا، یہ لوگ میری ذات کے ساتھ عدل و انصاف نہ کر سکے، اور خود کو کہتے تھے اہل سنت والجماعت۔ عثمان غنی کھڑے ہو کر کہہ دے، اللہ میں نے تو تیرے نبی کے شہر کو بھی خون آلود ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، 40 دن تک بھوکا پیاسا رہا، مجھے درد مندانہ طور پر شہید کیا گیا، اللہ ان لوگوں نے میرے ان کاموں کی بھی کوئی لاج نہیں رکھی ہے، میری ناموس پر پہرا نہیں دیا ہے، لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین، میری اور ہر ایمان والے، ہر مومن کی ماں، کہتے ہیں جی کہ ہم انہیں ماں نہیں مانتے ہیں، ہم انہیں ماں نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ تم نہ تسلیم کرو، ماں کو بیٹے اگر کہیں یہ میری ماں نہیں ہے تو وہ ہو نہیں سکتا وہ ان کی ماں نہ ہو، وہ امہات المؤمنین ہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، جن کی پاکیزگی کا گواہ رب کا قرآن بنا تھا، جن کی پاکیزگی پر جب ان پر تہمت لگائی گئی تھی اللہ نے قرآن نازل کیا، سورۃ النور کی آیات نازل کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کو ذکر کیا، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں یہ بکواس کرے اپنی کتابوں کے اندر لکھیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زانیہ تھی، بدکارہ تھی، اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کے متعلق یہ بدبخت کہتے ہیں اگر ہماری حکومت آئی، ہمارا بس چلا، ہمارے ہاتھ میں اقتدار آیا تو ہم عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکال کر کوڑے ماریں گے۔ او مسلمان تیری غیرت کہاں؟
تو بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث کے جھنجٹ میں پڑا ہے، اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جا کے اپنے محلے کی مسجد کے امام خطیب سے کہیے گا، اللہ کے لیے حرمت صحابہ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اپنے اختلافات ایک طرف رکھ دو، کچھ نہیں رکھا ہے اس میں۔ آج اگر ناموس صحابہ پر پہرا دیتے ہوئے جان بھی چلی گئی، اگر پہرا دیتے ہوئے زندگی گزار لی، میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ حرمت صحابہ پر پہرا دینے کی وجہ سے مجھے اور آپ کو معاف کر دے گا، مجھے پورا یقین ہے اپنے رب پر۔ لیکن حق ادا کیجئے اس سے پہلے کہ یہ بازی کوئی اور لے جائے۔ اس وقت میں آپ کو خبر دیتا ہوں، کئی لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ ہمارے صدر صاحب نے، ان کے پاس جب یہ بل پہنچایا گیا، انہوں نے اس بل پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ہے کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے صدر تو اہل حدیث ہے۔ بھئی اہل حدیث ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کوئی ایسا کام کر بیٹھے۔ وہ اپنی سیاست کو بچائے گا، اپنی سیٹ کو بچائے گا، اپنی گدی کو بچائے گا۔ اس نے دستخط نہیں کیے۔ کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا، نوجوان زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں، آج اس بات کا، اس مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں؟ کوئی ہیں ٹویٹر استعمال کرنے والے؟ دوسرے نمبر پر فیس بک پر کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ ہی ہوں گے۔ واٹس ایپ پر تو ہر بندہ ہی ہے تقریباً۔ آج سے اس بات کا عزم کرتے ہیں، ہم یہ تحریک چلائیں گے، میرے اکاؤنٹ سے، چاہے وہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہو، چاہے وہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہو، وہاں سے عظمت صحابہ کی گواہی دی جائے گی، عظمت صحابہ کا دفاع کیا جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے اکاؤنٹ سے دنیا سے چلے جائیں گے، اکاؤنٹ پتہ نہیں کون چلائے گا، شاید ختم کر دے گا، لیکن یہ پوسٹ جو آپ کی اور میرے ہاتھ سے ہوئی ہوگی کہ ہم حرمت صحابہ، ناموس صحابہ پر اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم دفاع کر کے دکھائیں گے، ہم دفاع کرنا جانتے ہیں، ہم دفاع کر کے بتائیں گے۔ اگر یہی بعد میں چلتی رہی، لوگ اس کو دیکھتے رہے، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ پہ یقین ہے اللہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ضرور بنائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔